بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز۔ اقوام متحدہ کی پاکستان کے لیے 16 کروڑ ڈالر کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کو بات چیت کی پیشکش۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، طوفانی بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کو 10 ارب ڈالر کا نقصان۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ملک کو کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان پہنچنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ خاص طور پر سندھ کو 1 ارب 60 کروڑ ڈالر یعنی 355 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ تمام بڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر زراعت منظور وسان نے کہا ہے کہ شدید بارشوں سے کپاس، چاول اور کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن سے 1 کھرب 9 ارب 34 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ مرچ اور دیگر فصلیں بھی بارش سے تباہ ہو گئی ہیں۔ منظور وسان کا کہنا تھا کہ تقریباً 14 لاکھ ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل، 6,02,120 ایکڑ پر کھڑی چاول اور 1,01,389 ایکڑ پر کھجور کے باغات تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7,29,582 ایکڑ پر گنے کی تقریباً 50% فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کے باعث مرنے والوں کی تعداد 1136 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ NDMA کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق اب تک 10,51,000 گھر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد کے جاں بحق اور 57 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی مکمل بحالی کے لیے 16 ارب روپے کا ابتدائی تخمینہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مطابق حالیہ سیلاب اور بارشوں کے بعد سڑکوں کی مکمل بحالی کے لیے 16 ارب روپے درکار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے مواصلات اور تعمیرات ریاض خان کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں 867 سڑکوں کو سیلاب نے متاثر کیا، جن میں سے 564 سڑکوں کو فوری مرمت کے بعد ٹریفک کے لیے قابل استعمال بنا دیا گیا ہے۔ پشاور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 7,132 کلومیٹر سڑکوں میں سے 1,455 کلومیٹر حصہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے، جبکہ صوبے بھر میں 73 پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے سوات میں سب سے زیادہ 29، دیر بالا میں 16 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اجلاس کے مطابق سڑکوں اور پلوں کو فوری استعمال کے قابل بنانے کے لیے تقریباً 3.5 ارب روپے کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ مکمل بحالی کے لیے 16 ارب روپے سے زائد کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو سیلاب اور معیشت کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے عمران خان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے مل بیٹھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے پارلیمان میں تقریر کے دوران چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک مخلص پروپوزل دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت تو آنی جانی ہے، مگر یہ قدم یہیں رہے گا۔ مگر یہ ایک کڑوا تجربہ تھا کہ ان کی یہ پیشکش غیر سنجیدگی سے لیا گیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر وہ اپنی ساکھ کو داؤ پر لگاتے ہوئے پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی میں پیشکش کرتا ہوں، آئیں بیٹھیں اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک قومی انٹیگریٹی سے کام کریں، اور پھر دیکھیں گے پاکستان کو اس مشکل سے متحد ہو کر نکالیں، آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے۔ خیال رہے کہ حکومت اس وقت سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر مرکزی کمیٹی بنانے پر کام کر رہی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا، تاہم اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امدادی رقم کی ایک ایک پائی شفافیت سے خرچ ہوگی۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والی امداد کی ایک ایک پائی میں شفافیت کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ اسلام آباد میں بین الاقوامی میڈیا کے صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھی امداد آئے گی اسے ضرورت مند افراد تک پہنچایا جائے گا اور وہ شفافیت کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ امریکہ کی پاکستان میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے $3 کروڑ کی امداد۔ یہ امداد امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ذریعے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے جان بچانے والی انسانی امداد کے لیے فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کی حکومت نے سیلاب کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے، جس میں 66 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں جانی نقصان اور گھروں کے تباہی پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ مقامی شراکت داروں اور پاکستانی حکام کے ساتھ قریبی تعاون اور بحران کی نگرانی جاری رکھے گا۔ USAID کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایک ماہر سیلاب کے اثرات کا جائزہ لینے اور امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے تعاون فراہم کرنے 29 اگست کو پاکستان آئے ہیں۔ USAID کے مطابق امدادی منصوبوں میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان متاثرین تک براہ راست امداد پہنچے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 1500 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں سے 1/3 بچے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے $16 کروڑ کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو جاری اپیل میں کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے اب تک 1100 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 3,30,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں فصلیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال میں پاکستان کی امداد کے لیے ہنگامی $16 کروڑ کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل میں گھر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات کے نتیجے میں بے گھر ہو جانے والے لاکھوں افراد، سکول، صحت کی سہولیات اور روزگار تباہ ہو جانے کے باعث پاکستان کو دنیا کی ترجیحی اور مشترکہ توجہ کی ضرورت ہے۔ انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ $16 کروڑ کی امداد سے 52 لاکھ افراد کے لیے خوراک، پانی، صفائی اور ہنگامی صحت اور تعلیم کی سہولت کا بندوبست کیا جا سکے گا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 3,30,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جو اس کی کل آبادی کا 12% ہیں۔ گوتریس نے اپیل کی کہ پاکستان کی جانب سے امداد کی درخواست پر بین الاقوامی برادری جلد رد عمل دے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیں ہم ضرورت کی اس گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے قدم بڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں اب اپنے سیارے کی تباہی کی جانب آنکھیں بند کر کے بڑھتے قدم روکنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ رکن ممالک سے ہنگامی مدد کے حوالے سے دفتر خارجہ میں تقریب۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق پاکستان کے دفتر خارجہ میں ایک تقریب جاری ہے، جس سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نے بھی خطاب کیا۔ اس تقریب میں دیگر ممالک کے سفارتکار اور نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اس تقریب میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء بھی شامل تھے۔ NDMA کے چیئرمین جنرل اختر نواز رکن ممالک کو بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ وہ تکنیکی نوعیت کی بریفنگ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حاضرین کو سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں، اور کہا کہ ملک کے کئی حصوں میں گزشتہ 30 برس کی بارشوں کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے 72 اضلاع اس سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو حالیہ سیلاب کی وجہ سے $10 ارب تک کا نقصان ہوا ہے۔ احسن اقبال نے اس سے قبل امریکی خبر رساں ادارے
AFP को बताया कि मानसून की बारिशों से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और तामीर नौ के लिए $10 अरब से ज्यादा की जरूरत है। आसन इकबाल ने कहा कि खासतौर पर टेलीकम्युनिकेशन, सड़कों, ज़राअत और मुआश के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। वफाकी वजीर ने कहा कि तामीर नौ और बहाली में 5 बरस लग सकते हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में कौम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि इससे कबल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबर रसां इदारे राइटर्स को बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि आलमी मालियाती फंड IMF जैसे मालियाती अदारे सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए दरकार मुआशी अखराजात को मद्देनजर रखते हुए इमदाद फराहम करेंगे। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इमदाद की अपील की है और चंद ममालिक पहले ही इमदाद और रेस्क्यू टीमें भेज चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को ज़रूरी अशिया, खुर्दनोश और नकद सामान फराहम करने के लिए आज $16 करोड़ 10 लाख की फौरी अपील कर दी है। इसी के साथ ही गुज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।